رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے ابھی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں نے تمہاری ہدایت کے لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ زندگی کے معاملات دن بھر چلتے رہیں گے، تو کیوں نہ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا دے۔ تو ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے، آیت نمبر 62۔ پیچھے میں لکھ رہی تھی 61 اور 62، جبکہ ہم کر رہے تھے 60 اور 61۔ 62 پہ ہم نہیں پہنچ سکے۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 62۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور عیسائی ہو گئے، والصابئین اور بے دین ہو گئے، من جو کوئی بھی، ان سب میں سے جو کوئی بھی، آمنا باللہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت سمجھنے والی ہے ایمان کے لحاظ سے۔ ہمارے ایمان کے لحاظ سے اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ گروہ یا ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ یہ سمجھتے آئے ہیں اور آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنتی گروہ ہیں، وہ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا، قرآن پاک سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ یہودی کہنے لگے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اور جو عیسائی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گروہ جنہوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا، وہ سب بھی یہی سمجھتے رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے سب چار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گروہ کر دیے کہ ایمان لانے والے، یعنی ہم مسلمان جو ہیں وہ، جو یہودی ہوئے تھے وہ نصارہ اور جو عیسائی ہوئے تھے وہ، والصابئین اور جو بے دین ہوئے، جنہوں نے بھی جو بھی مذہب اپنایا، بدھ مت کا مذہب، زرتشت مذہب یا ہندوازم، کوئی بھی مذہب اس میں آ جاتا ہے، جو لوگ بے دین ہوئے وہ سب۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سب میں سے جنت میں آخر جائے گا کون؟ سمجھتے تو سب رہے ہیں نا، تو لیکن جنت میں آخر جائے گا کون ان میں سے؟ من آمنا باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا۔ تو یہ تین شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان لوگوں کی جو اصل میں مومن ہیں اور جو اصل میں جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ آمنا باللہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کو ایک مانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں،
وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیا۔ نیک عمل کرنے کے لیے اب کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل نیک ہے یا نیک نہیں ہے؟ وہ تو وقت کا رسول ہی بتائے گا نا۔ اعمال کون سے قابل قبول ہیں، کون سے قابل قبول نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، اور وہ وقت کا جو رسول ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، وقت کے رسول پر ایمان لانا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اللہ پر، آخرت کے دن پر اور وقت کے رسول پر، جو بتائے گا کہ زندگی میں عمل کون سا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سا کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ تو عمل صالح کو جاننے کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ ہمیں رسول نے بتانا ہے۔ ہر معاملے کے اندر پوری ایک شریعت لے کے آتا ہے رسول۔ نکاح کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کیسے کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ جیسے نماز کا جاننا رسول سے نماز کا جاننا ضروری ہے، اتنا ہی باقی معاملات بھی رسول سے جاننے ضروری ہیں۔ اب ایک موسٹ آسکنگ کوسچن جو خود ہمارے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ کیا یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہی جانا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور پھر یہ کہ جنت ہمارے لیے ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن خود ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ ایک بڑا جو تجسس پیدا کرنے والا سوال ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ یہودی، عیسائی، مجوسی اور یہ سب جو نام ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے فرقوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہودی وہ فرقہ تھا جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے جوڑا تھا۔ پوری ہسٹری ہے ان کی۔ اور ایسے ہی پھر عیسائی وہ لوگ ہیں، یہ بھی یہودیوں کا ہی ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں۔ تو یہ جب بھی کسی ایک شخصیت کے ساتھ لوگوں نے خود کو جوڑا تو وہ فرقوں میں پڑ گئے، وہ فرقوں کی طرف چلے گئے۔ جب آپ یہ دیکھیں، پیچھے چلتے ہیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا مسلمانوں کا کوئی اور نام تھا؟ کیا کوئی سنی، شیعہ، کوئی دیوبند، کوئی اس طرح کوئی نام تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کوئی نام نہیں تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں بھی، ایون کہ حضرت علی کے دور کے بعد صرف شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ، یہ ایک دو گروہ تھے جو کہ جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ علی کا ساتھ دینے والے اور امیر معاویہ کا ساتھ دینے والے۔ بہرحال جہاں جہاں بھی شخصیت پرستی آتی ہے وہاں فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ایک استاد سے پڑھ رہے ہیں تو دوسرے استاد سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہی چیز پہلے مذاہب کی صورت اب اختیار کر چکی ہے۔ یہود و نصارہ اصل میں دو فرقے تھے، اور ایسے ہی بدھ مت اور یہ زرتشت مذہب، یہ بھی پہلے فرقے بنے اور پھر فرقوں سے مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن اللہ نے اصول کیا بتایا کہ جو یہودی ہیں، جو یہودی تھے یا جو عیسائی تھے، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کو مانا، اور پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان لایا اور وقت کے نبی کا ساتھ دیا، وہ ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی شریعت کو مانا، تو آپ دیکھیں، اور وہ یعنی مومن ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں، تورات اور انجیل دونوں میں، یہودی راہب اور عیسائی عالم دونوں یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، خود وہ اس موعود کے منتظر تھے۔ اب جب تک وہ اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ مومن نہیں ہوں گے، کیونکہ
پھر وہ ان کو ڈبل اجر ہوگا، ایک تو پہلے نبی کو ماننے کا، حضرت عیسیٰ کو یا حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے کا، ان کی شریعتوں پر ایمان لانے کا، اور پھر جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے نبی کو بھی سچ مانا اور انہوں نے دوسرے نبی کو بھی سچ مانا، اس لیے ان کو دوہرا اجر ہوگا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب جنت میں جانے کی شرط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی جس کے کان تک یہ بات پہنچی، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، جس کے کان تک یہ بات پہنچی کہ میں محمد مصطفیٰ دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اب کوئی عیسائی ہے، اب کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، اب آخری نبی کو جب تک وہ نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی یہود و نصارہ کے جنت میں جانے والی، کہ ان میں سے بھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے۔ پہلے تو صرف یہ تھا کہ وہ اس دین کو دین برحق مانتے تھے، اس نبی کو صحیح نبی مانتے تھے، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے تھے، لیکن اب خود ان کی کتابوں میں چونکہ وہ منتظر تھے ایک نبی کے، تو جب تک وہ اس نبی کو نہیں مانیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ریسنٹلی جو واقعہ ہونے والا ہے، جو ہمیں ہماری احادیث کی کتب میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جب وہ مقام لط میں اتریں گے اور مسلمان نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو حضرت امام مہدی کے بارے میں آتا ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو وہ جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے وہ ان سے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے تم ایک دوسرے کے امام ہو، اس امت کے افراد ہی ایک دوسرے کے امام ہیں، اور میں بھی اب حضرت محمد کا امتی ہوں۔ نہ ہی تو وہ کوئی نئی نبوت لے کر آئیں گے اور نہ ہی دوبارہ پچھلی اپنی جو نبوت ہے اس کا اعلان کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعلان کریں گے۔ یہ تو معاملہ ہوا یہود و نصارہ کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز کا کیا معاملہ ہے۔ مسلمز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا من آمنا، مسلمز کا کیا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ آخرت کے دن اور مجھ پر ایمان لے آتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں جا کر لوگوں کو خوشخبری دے دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، اس سے لوگوں کے اندر سستی پیدا ہو جائے گی، عملی لحاظ سے وہ سست ہو جائیں گے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان سب، ایک تو یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بلا آخر جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بلا آخر وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جو مجرم ہیں، جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرما برداروں کا اور مجرموں کا دونوں کا ہم ایک ہی معاملہ کر دیں گے؟ یعنی یہ تو ناانصافی ہے نا کہ ایک گناہ کر کے آیا ہے اور ایک نیکیاں کر کے آیا ہے اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ دونوں کا معاملہ ایک نہیں ہوگا۔ جو گناہ کر کے آیا ہے وہ گناہوں کی سزا پائے گا، سزا پانے کے بعد ہر گناہ کی سزا بتائی ہے، زنا کی سزا ہے، اس کے بعد مال ناحق کھانے کی سزا ہے، جھوٹ کی سزا ہے، اور سود کی سزا ہے، اور اس طرح سزائیں ہیں۔ یہ سزائیں پانے کے بعد بالآخر جنت میں آ جائیں گے، اور یہ سزائیں کوئی چھوٹی سزائیں نہیں ہیں۔ ایک ایک حکم جو ہے، جو اللہ نے فرمایا لابسین فیہا احقابا، مدتوں تک رہیں گے، ایک مدت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال تک ہے ایک مدت، اور کتنی مدتیں رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، اور بلا آخر جنت میں، یعنی اتنی سزائیں پانے کے بعد آخر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کسی بھی مذہب کا ثابت یہ بات ہوئی کہ کسی بھی مذہب کا پیروکار یہ نہیں کہہ سکتا
کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں نا مسلمانوں کو، دیکھیں پہلے ہم مسلم تھے، صرف ہم مسلم تھے، پھر آہستہ آہستہ شیعہ علی اور شیعہ امیر معاویہ ہوئے، پھر اس کے بعد 4 فرقوں میں بٹ گئے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے۔ تو یہ سارے فرقے سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ پہلے تو بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں، اب خود مسلمان ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، تو ان سب کے لیے وہی ایک ہی بات ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے ایمان لاتا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی عمل بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس پر شریعت کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ اور یہ جو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتا، کبھی سیڈ نہیں ہوتا، کبھی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا نہ مایوس ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا، وہ ہر وقت مطمئن اور خوش رہتے تھے، ان سے پوچھا گیا ان کی حالت کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہوں، یعنی جو بھی میرے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میری بہتری بھی اسی میں ہوگی، تو یہ چیز مجھے غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، جب مسلمانوں کا آج کے دور میں بھی جس انسان کا ایمان مضبوط ہے، جو ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے، تو وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ عام لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے یا دولت نہیں ہے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکو پیشنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ جب ہم 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو یہ کہتے ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی کیا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو عرش العظیم کا مالک ہے۔ پھر ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی باتوں میں خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کو بھلا کر کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہمارا ہسبینڈ ہے، وہ ہمارے سسرال والے ہیں، یا وہ ہمارے والدین ہیں، حسبی اللہ کی بجائے حسبی ولدی، حسبی امی، حسبی زوجی، جب ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی، اینڈ پہ آگے حسبی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے، یہ بات تو اینڈ پہ کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کو میرے پہ ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر اس چیز کی سزا بھی ہمیں ملتی ہے۔ کیوں؟ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ یہاں پہ اپنا بسیرا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر پہ کوئی اور قبضہ کر لے تو ہم فوراً اس کے خلاف پولیس میں جائیں گے، اس کے خلاف رپورٹ درج کروائیں گے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے کہ جو دل اس کا ہے اس کی محبت کا محور ہونا چاہیے، اس کی محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ جب ہم اللہ کافی کہہ دیتے ہیں اور دوسروں کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پھر غم بھی آتے ہیں، پھر ڈپریشنز بھی آتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کی طرف مایوسی والا رویہ اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، وہ حسبی اللہ والا معاملہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے کہ اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں، کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس میں اللہ کی بہتری ہوگی اور میرے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے،
جس وجہ سے کوئی بھی مطلب سمجھے کوئی بھی مشکل آئی ہے دن بھر میں، میاں سے لڑائی ہو گئی ہے، بچوں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، یا کوئی کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو پا رہا، تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ شاید، کیونکہ یہ بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اگر آپ نے اپنی جیب میں کوئی چیز رکھی ہے اور آپ بھول گئے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گئے ہیں، اور وہ ڈھونڈنے کے دوران جو پریشانی پیش آئی ہے اس میں آپ کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی ہمیں اس وقت سزا مل رہی ہوتی ہے، اور پھر اس سزا کی صورت میں گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ ہم وقتی طور پر بھٹک جاتے ہیں، لیکن وہ منتظر رہتا ہے کہ ہم معافی مانگیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اسی لیے اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہنا چاہیے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا بننا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، کبھی سیڈ نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک آیت جو آج ہم نے سمجھی، آیت نمبر 62، بہت اہم آیت ہے، بہت سی باتیں سمجھائی ہیں اس آیت نے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔